ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کیوں گمراہ ہوئی اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو کیا بغیر وصی و خلیفہ کے چھوڑ گئے تھے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ چنانچہ موسیٰ غصے اور حزن و اندوہ کے عالم میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور بولے، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری غیبت کی مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غضب تم پر نازل ہو، اس لیے تم نے میرے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی؟ اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت میں دو وعدوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کا تھا تورات کے نازل کرنے کا، الم یعدکم ربکم وعدا احسنا، اور دوسرا وعدہ موسیٰ کا اپنی قوم سے تھا کہ تمہیں میرے جانے کے بعد میرے بھائی ہارون کی طرف اطاعت کرنی ہے، لیکن قوم نے ان کے بعد گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اس انحراف کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارا یہ انحراف جان بوجھ کر ہے کہ تم نے جان بوجھ کر قہر خدا کو حاصل کیا، یا از راہ غفلت تم سے یہ جرم ہوا، یا پھر تم نے اس لیے ایسا کیا کہ میری غیبت 30 دنوں سے بڑھ کر 40 دن ہو گئی؟ شاید اس وجہ سے تم نے انحراف کیا اور کیا۔ اس آیت میں آیت نمبر 81 کی طرف غضب الہی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 81 میں ہے، لیکن وہاں غضب کا سبب طغیان تھا اور یہاں غضب کی وجہ عہد شکنی کو بتایا گیا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں کہ جن میں بنی اسرائیل کی تنزلی کے راز پوشیدہ ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام ایک، جس وقت انحراف کی خبر ملے فوراً رد عمل ہونا چاہیے۔ فرجع میں حرف فے فوریت کی علامت ہے۔ دو، غیرت دینی اولیاء خدا کی واضح صفت، غضبانہ آصفہ، خدائی نمائندے اور اولیاء الہی لوگوں کے دینی انحراف سے پریشان رہتے ہیں۔ تین، جو غیظ و غضب اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ غضبانہ آصفہ، اولیاء اللہ کا غم اور غصہ لوگوں کے معنوی انحراف و ارتداد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چار، رہبر کی عدم موجودگی یا پروگرام میں معمولی تبدیلی کو انحراف اور ارتداد کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ پانچ، غلطی کرنے والے کو صحیح موقع پر سرزنش کرنا چاہیے۔ چھ، ارتداد و عہد شکنی قہر و غضب الہی کا سبب ہے۔ سات، قہر و غضب تربیت کے لیے ضروری ہے۔ آٹھ، پیغمبر کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی قہر خداوندی کی ایک وجہ ہے۔ یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، انبیاء اور امت کے درمیان جو معاہدے طے کیے جاتے ہیں
تو ان معاہدوں پر عمل کرانے کے لیے انبیاء اور لوگوں کے درمیان نمائندے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں سے ان معاہدوں کی تعمیل کروائیں، اور لوگ اس طرح وفاداری کا ثبوت دیں کہ یہاں جناب ہارون علیہ السلام کی اتباع جناب موسیٰ علیہ السلام کی اتباع تھی۔ 9، نبی کے وصی کی مخالفت گویا نبی کی مخالفت ہے۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، جناب ہارون علیہ السلام کی اتباع و پیروی سے انکار جناب موسیٰ علیہ السلام کا انکار تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ قوم نے موسیٰ سے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام 1، گناہگار افراد اپنے عذاب سے بھاگنے کے لیے مجبوری اور زبردستی جیسے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ 2، حرام مال حرام کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ مال حرام بود بجائے حرام رفت من زینت القوم، وہ زیورات جو فرعونیوں نے ظلم کے راستے حاصل کیے تھے، ان کے ڈوبنے کے بعد وہی زیورات بنی اسرائیل کو ملے اور آخر کار انہی زیورات سے بت اور گائے بنایا۔ 3، کبھی کبھی دنیا کی دولت، زیورات اور نام و نمود انسان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ 4، گمراہ لوگ عجیب چالیں چلتے ہیں، سرمایہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے اور انہی کے سرمایہ سے انہیں گمراہ بھی کرتے ہیں اور اپنے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ 5، جب کسی معاشرے کا ایمان کمزور اور خود پر اعتماد کم ہو جائے تو گمراہ انسان کی ایک چال کی وجہ سے وہ معاشرہ اپنی ہر چیز کھو دیتا ہے۔ 6، منحرف اور گمراہ افراد کی تلقین اور چالیں معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ 7، ایک مجرم کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جرم کو دوسروں کی گردن پر ڈالے۔ 8، معاشرے کے منحرف اور گمراہ لوگ ہی معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ اور یاد رہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔